بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کو، تمام دیکھنے والوں کو خانم سیدہ کاظمی اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام چھوٹے ننھے منع ساتھیوں کو تحفہ یا علی مدد کے ساتھ آپ سب کے لیے یا علی علیہ السلام مدد، اور آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ پیر مولا علی علیہ السلام مدد حق حیدر۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور خوش رہیے۔ خوش رہنا بھی عبادت ہے۔ جانتے ہو، جو شخص خوش رہتا ہے اور سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ بہت اچھا انسان ہوتا ہے۔ سب بہت پیار کرتے ہیں اس کو اور سب بہت سارا کام بھی دیتے ہیں اس کو۔ اور جب سب بہت سارا کام دیتے ہیں تو اس کو کرنا بھی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم اتنا کام کرتے ہو تو تمہیں تمہارے گھر والے کیا عطا کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے آج ہم مولا سید سجاد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین کے حوالے سے آپ کو ایک معجزہ بیان کریں گے۔ یہ معجزہ ہے ایک چاہنے والے مولا کے حبیب کا، جو مولا سے بہت پیار کرتا ہے اور صبح و شام مولا مولا کرتا ہے اور مولا کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اور اس کی ایک نیت یہ ہے کہ مولا اس کے ساتھ چلیں اور چل کے حج ادا کریں۔ اس کی زوجہ مسلسل اس کو اس بات پہ تنگ کرتی ہے، کہتی ہے کہ تو اتنا مولا مولا کرتا ہے، آج تک تیرے مولا نے تجھے کیا عطا کیا؟ وہ شخص فخریہ کہتا ہے مجھے میرے مولا نے جو عطا کیا ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے، کاش تو میری محبت کو سمجھ پاتی۔ وہ کہتی ہے محبت کو سمجھنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جملہ کہہ کے وہ اس کی بات وہ رد کر دیتی ہے اور اس کا شوہر اس کا چہرہ دیکھ کے چپ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن اس کی مستقل کی یہ گفتگو رہی اور دونوں میں بحث چلتی رہی۔ پھر اس نے سوچا کہ میں حج پہ جاؤں، اپنی زوجہ کو ساتھ لے کے جاؤں اور واپسی پہ اپنے امام سے ملتا ہوا بھی آؤں، اور پھر کوشش ایسا کروں کہ پہلے میں حج سے پہلے امام کے پاس جاؤں اور پھر امام کو ساتھ لے کے حج پہ جاؤں۔ یہ دونوں رائے اس نے اپنی زوجہ کے سامنے رکھیں۔ زوجہ نے کہا کہ پہلے ہمیں واجبات ادا کرنے ہیں، اس کے بعد مولا سے ملاقات کریں گے۔ شوہر نے اپنی زوجہ کا چہرہ دیکھا اور چپ ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اس دفعہ تمہاری بات رکھ لیتا ہوں۔ بہرحال وہ بہت سفر اور مشکلات اور تمام حالات کا سامنا کرتا ہوا حجاز پہنچا۔ اب وہاں پہنچ کر، کیونکہ گرمیوں کے زمانے تھے، بہت گرمی ہوا کرتی تھی، وہ ایک جگہ ٹھہر گیا اور تھک گیا۔ اس کی زوجہ بھی بہت زیادہ تھک گئی۔ اس کی زوجہ جب بہت زیادہ تھک گئی تو کہنے لگی کہ مجھے کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور لگتا ہے مجھے بخار ہو جائے گا۔ اس کے شوہر نے کہا اللہ خیر کرے گا، تم آج رات آرام کر لو، انشاءاللہ صبح ہوتے ہی ہم وہاں چلے جائیں گے۔ اس کی زوجہ نے رات بھر بڑی بے چینی کے ساتھ اپنی پوری رات صرف کی اور بہت بے چین تھا، وہ بے چین رہتی تھی۔ کبھی آنکھ کھلتی تھی، کبھی آنکھ بند ہو جاتی تھی۔ پھر اس نے کیا کیا، اپنے شوہر کو آواز دی۔ شوہر نے اس کی آواز پہ جب کروٹ لے کے دیکھا تو اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، اتنا تپ رہا تھا کہ
اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، مقصد آگ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں تھی جتنی اس کو بخار کی تپش ہو گئی تھی۔ بہت پریشان ہوا کہ میں کس طریقے سے اس کا بخار اتاروں، کیا کروں۔ اس وقت تو میرے پاس نہ کوئی دوا ہے، نہ کوئی ایسی حکمت عملی ہے۔ اسی پریشانی میں اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ صبح اٹھا، اس نے اپنی زوجہ کو اٹھانے کی کوشش کی، اس کی زوجہ نہیں اٹھ سکی۔ اس نے معلوم کیا، نبض دیکھی تو اس کی وہ نبض کی حرکت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ ناک کی طرف ہاتھ گھما کے دیکھا تو سانس بھی محسوس نہیں ہوا۔ اب وہ بیچارہ بڑا بے یار و مددگار ہو کے رونے لگا، چیخنے لگا، کیا کروں، پردیس میں میری زوجہ کا انتقال ہو گیا، میں تو حج کرنے آیا تھا، مولا کی زیارت کرنے آیا تھا، اب میں کیسے اس کو مولا کی زیارت کرا سکوں گا، جبکہ جو بھی تھا یہ مولا کی زیارت کر لیتی، مولا سے مل لیتی، زندگی میں کوئی ایک نیکی تو کما لیتی۔ لہٰذا بہت پریشان ہوا۔ ایسی پریشانی کی عالم میں اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیسے حج کرنے جاؤں، کیسے اس مسئلے کو حل کروں۔ جو اس کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، چونکہ حج بھی بالکل قریب ہے اور تم بالکل قریب پہنچ گئے ہو، تو کچھ ایسا کرو کہ تم ارکان کے لیے پہنچو اور ہم یہاں رک کر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیا تم حج کا رکن ادا نہیں کرو گے؟ کہا نہیں، میں حج کا رکن ادا ضرور کریں گے، لیکن یہ ضروری ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، یہ میت بھی یار و مددگار ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، تم جاؤ حج کا رکن ادا کرو۔ وہ حج کا رکن ادا کرنے کے لیے چلا گیا، پورے راستے روتا رہا، گریہ کرتا رہا، مسلسل گریہ ازاری میں پورا وقت، پوری عبادت صرف کی کہ یکدم وہ بیٹھا ہوا تھا صحن کعبہ میں کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے برابر میں کوئی نورانی شخصیت موجود ہے۔ اس نے ایک دم پلٹ کے دیکھا تو ایک سفید عمر کا لباس میں ایک بزرگ نورانی سامنے کھڑے ہوئے، تمام عالم کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم، جن کے یقین کامل نہیں ان کے یقین کو کامل عطا فرما، جو ملاقات کے مشتاق ہیں ان کو ملاقات نصیب فرما، جو اس وقت ہمارے پاس ہیں ان کی حفاظت فرما، جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرما۔ یہ شخص کافی دیر تک دعائیں سنتا رہا اور اس دعاؤں کی نورانیت میں اس کو ایک دم یاد آیا کہ اس کی بیوی تھی جو عقیدہ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا ہے بزرگ نورانی، کوئی ایسی دعا کر دیجئے میری زوجہ کے لیے جو آئی تو تھی حج کرنے، اور میں نے سوچا تھا میرے امام سے زیارت بھی کر لے گی، لیکن چونکہ اس نے رات کو بہت ہی بےتابی کے اندر پوری رات بسر کی اور صبح اس کا انتقال ہو گیا بخار کے سبب، اس وقت اس کی میت پہ کچھ لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور میں یہاں ارکان حج ادا کرنے آیا ہوں، آپ دعا کریں گے تو مجھے لگتا ہے میری زوجہ کی مغفرت عطا ہو جائے گی۔ یکدم بزرگ نورانی نے اپنا چہرہ گھمایا اور کہا تیری زوجہ کا انتقال نہیں ہوا، وہ تو زندہ ہے، وہ تو حج ادا کر رہی ہے۔ کہا نہیں، میں تو اس کو فلاں جگہ چھوڑ کر آیا ہوں اور وہاں پہ لوگ تعینات ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ میں حج کا رکن ادا کر لوں گا تو اس کے بعد جا کے ملوں گا۔ کہا وہ دیکھ سامنے تجھے تیری زوجہ نظر آئے گی۔ اب جو دیکھا کہ کعبے کی اوٹ سے اس کی زوجہ حج کا رکن ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی اور بالکل صحت کاملہ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے، حشاش بشاش، بہت خوش ہے۔ اس کے شوہر نے اپنے آپ کو ایسا محسوس کیا کہ شاید وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہا ہے۔ یکدم نورانی شخصیت نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اس کو اوسان کو بحال کیا، پھر جیسی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو اس کو سامنے ایک ضعیف العمر ہستی نظر آئی، جن کے گلے سے خون بہہ رہا تھا، جن کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا، جن کا گوشت پیڑیاں کھا چکی تھیں،
جو سامنے بالکل ایک تصویر کی مانند کھڑے ہوئے تھے اور گریہ کر رہے تھے۔ اس کی زوجہ نے اب جو نورانی شخصیت کا چہرہ دیکھا اور یہ حال دیکھا تو جو وہ مسکرا رہی تھی، گر گرا کے روئی، رو کے کہتی ہے مجھے معاف فرمائیے، آپ نے مجھے اتنی خوبصورت نعمت عطا کی، اتنی خوبصورت زندگی دی جس میں مجھے زیارت ہو گئی، بے شک میرا یقین کامل نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر سے یہی کہتی تھی کہ تیرے مولا نے تجھے کچھ نہیں دیا، تو دن رات ان کو دیتا ہے، ان کی عبادت میں صرف رہتا ہے، تجھے گھر کی کوئی حالات کی کوئی آگاہی نہیں رہتی۔ لیکن میں نے اب پایا، میں نے اب جانا کہ آپ کے حجاز میں، آپ کے ساتھ، آپ کے دائرہ کار میں رہنے کا کیا لطف ہے، کیا خوبی ہے، کیا محبت ہے۔ اس کا شوہر دیکھ رہا تھا کہ اس کی زوجہ کی تو تصویر ہی تبدیل ہوئی ہوئی تھی۔ اس نے یکدم چونکہ سنا ہوا تھا کہ مولا کا حال کیا ہے، اس نے یہ جو حال دیکھا سجدے میں گر گیا، تعظیماً جھک کر مولا سے گڑ گڑا کے دعا کرنے لگا، مولا آپ نے میری اتنی بڑی دعا کو مقبول کر دیا۔ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا کہ کچھ ایسا میری زوجہ کے دل کے اندر محبت محمد و آل محمد ایسی پنہا ہو کہ یہ بھی میرے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ اس طریقے سے کہے جس سے جاذبیت سے اور محبت سے میں عبادت کو صرف کرتا ہوں۔ مولا آپ نے میری بہت بڑی مشکل کو آسان کیا۔ مولا نے کہا ہم ابن یعصب الدین ہیں، ہمیں ہمارے نانا نے، ہمارے جد نے ہی تعلیم دی ہے، لوگ تم سے کتنی ہی نفرت کر لیں، تم نے ہمیشہ محبت کا جواب محبت سے دینا ہے۔ اس کا خواب میں بے ہوش ہونا صرف ایک ظاہری عنصر تھا، اس کا حالت خواب میں ہم سے ملنا اور پھر تمام زیارتوں سے مشرف ہونا اور پھر اس کا اسی حالت کے اندر کلمہ توحید پڑھنا، نبوت کا اقرار کرنا، ولایت کا اقرار کرنا اور پھر تیرے سامنے ظاہر ہونے کا مقصد یہی ہے۔ پروردگار عالم نے تجھے اسی زندگی میں ایسی زوجہ، ایسی نعمت سے نوازا ہے، ہمیشہ اس کے عقیدے کا اور اس کا خیال رکھنا، کیونکہ اس کا عقیدہ تیرے عقیدے سے زیادہ صاف و شفاف ہے، آئینہ ہے جس میں یہ بخوبی ہمارا چہرہ دیکھ سکتی ہے۔ اس نے یہ دیکھ کے سوال نہیں کیا کہ آپ کون ہیں، اس نے یکدم دیکھتے ہی کہا تھا میرا دل کہتا ہے آپ ہی وہ مولا سید سجاد ہیں جن کی معرفت محبت مسلسل میرا شوہر بیان کرتا ہے۔ اسی معرفت محبت کے تحت اس کو دوبارہ زندگی عطا ہوئی ہے کہ یہ زندگی میں دوبارہ تیرے پاس جائے، اپنے شوہر کے ساتھ اپنی عبادتوں کو صرف کرے اور ایسی اولاد اس دنیا میں لے کر آئے جو اولاد عزدائے سید الشہداء کا نام لے، اقرار ولایت کرے، اعلان نبوت کرے، توحید کا بیان دے، خلاق عالم سب کے ساتھ باعث رحمت رکھے۔ میرے پیارے بچوں، اس معجزے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خواہ کوئی کتنا بھی کچھ کہہ لے، سب کے دلوں کا حال اللہ رب العزت جانتا ہے، مولا جانتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کے عقیدے پہ ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے، کبھی بھی کسی کے عقیدے پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ آپ کو کیا پتا وہ مولا کو کتنی عرفانیت سے جان رہا ہے، پہچان رہا ہے۔ یہ جو کہنا ہوتا ہے کہ یہ نہ کہو، وہ نہ کہو، اتنی حد تک لے جاؤ، اتنی حد تک بیان کرو، اس حد سے باہر نہ جاؤ، تم مشرک ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ محبت جتنی بڑھتی ہوئی جاتی ہے اتنی نعمات آپ کے گھروں کی دہلیزوں کو چھوتی ہیں۔ آپ کے گھر میں مسلسل ملائکہ مسلسل تعینات رہتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے اپنے گھروں کو ذکر محمد و آل محمد سے ہمیشہ محو رکھو، اپنے گھروں کو تذکرہ محمد و آل محمد سے ہمیشہ آباد رکھو۔ جب آباد رہو گے
تبھی شاد رہو گے، تبھی کامیاب رہو گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔